الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج سفر المظفر کی 21 تاریخ ہے اور 25 سفر یوم رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت و طریقت دونوں کے مجمع البحرین ہیں، علماء و صوفیاء اہل سنت کے دونوں گروہوں کے امام ہیں۔ عقائد، ایمانیات اور شریعت کے احکام ان کے مکتوبات اور ملفوظات سے بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کے ملفوظات سے طریقت و معرفت کی چند باتیں بیان کرتے ہیں۔ الملفوظ حصہ اول۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ زید محمد شیر میاں پیلی بھیتی سے مرید ہوا، تھوڑا عرصہ ہوا کہ ان کا وصال ہو گیا، اب کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے؟ یہ شیر میاں پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ زید ان سے مرید ہوا اور کچھ ہی دن کے بعد جو ہے زید کے پیر کا وصال ہو گیا، تو اب زید کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ تبدیل بیعت بلا وجہ شرعی ممنوع ہے، یعنی بیعت بدل دینا، پیر بدل دینا، پہلے پیر کو چھوڑ کر دوسرا پیر اختیار کر لینا بلا وجہ شرعی ممنوع ہے، جبکہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو یہ منع ہے۔ ہاں اگر شرعی وجہ ہے تو تبدیل بیعت درست ہے، جیسے کسی سے مرید ہوا، اس کا پیر جو ہے گمراہ ہو گیا یا اس میں کوئی خرابی پیدائشی ہو گئی جس سے بیعت توڑ دینا چاہیے، تو اس صورت میں اس کی بیعت توڑ کر دوسرے سے مرید ہو جائے۔ لیکن جب کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو بیعت بدل دینا، تبدیل بیعت، یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور تجدید جائز ہے، بیعت ہو چکا ہے پھر بھی بیعت ہو جائے دوبارہ طلب فیض کے لیے، یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں نہ ہوا ہو، کسی اور سلسلے میں اگر وہ مرید ہوا ہو اور اپنے شیخ سے بغیر انحراف کیے اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرے، یہ تبدیل بیعت نہیں بلکہ تجدید ہے کہ جمیع سلاسل اس سلسلہ اعلیٰ کی طرف راجع ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں مرید ہو گیا، اپنے پیر سے جو بیعت ہوا ہے اس کی بیعت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے کسی پیر سے بیعت ہو جائے تو یہ تبدیل بیعت نہیں ہے بلکہ یہ تجدید ہے۔ اسی سلسلے میں ارشاد ہوا کہ 3 قلندر نظام الحق والدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 3 قلندر حاضر ہوئے۔ یہ لوگ کسی اور سے مرید تھے، حضرت محبوب الہی سے مرید نہیں تھے، کسی اور سے مرید تھے، بہت دور سے آئے تھے سفر کر کے۔ حضرت محبوب الہی تشریف فرما ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 3 قلندروں نے آ کر کے کھانا مانگا کہ حضور ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دیجیے۔
خدام کو لانے کا حکم فرمایا، خادموں سے فرمایا کہ ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ خادم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا ان کے سامنے رکھا، جو کچھ بھی کھانا موجود تھا وہی لا کر کے ان تینوں قلندروں کے سامنے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک قلندر نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا کہ بہت بیکار کھانا ہے، اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اچھا کھانا لاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا، حالانکہ کوئی اور عام آدمی ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ میرے دسترخوان کی توہین کیا، کھانا پھینک دیا اٹھا کر کے، یہ نامناسب حرکت اس نے کی، لیکن حضرت نے اس کا کچھ خیال نہ فرمایا، خدام کو اس سے اچھا لانے کا حکم فرمایا، خادموں سے کہہ دیا کہ اور اچھا کھانا لے آؤ۔ خادم پہلے سے اچھا لایا، انہوں نے پھر پھینک دیا، وہ کھانا بھی اٹھا کر پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا کہ اور اچھا کھانا لاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے اور اچھے کا حکم دیا، خادموں سے کہہ دیا اور اچھا کھانا لے آؤ، اور اچھا کھانا لے آئے۔ غرض انہوں نے اس بار بھی پھینک دیا، 3 بار کھانا پھینک چکے، جبکہ اچھا سے اچھا کھانا آیا، اور اس سے بھی اچھا مانگا کہ یہ کھانا بھی ٹھیک نہیں اور اچھا کھانا لے آؤ۔ اس پر اس قلندر کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا، چونکہ مجمع تھا، اگر ایسے ہی کچھ کہتے تو اس کی توہین ہوتی، ذلت ہوتی، رسوائی ہوتی، تو اس کو رسوا کرنے سے بچنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا جو تم بار بار پھینک رہے ہو، یہ کھانا اس مردار بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستے میں کھایا۔ یہ سنتے ہی قلندر کا حال متغیر ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، چہرہ اتر گیا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ فرماتے ہیں کہ راہ میں 3 فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل ملا تھا، راستہ لمبا تھا، دور سے آ رہے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کے ساتھ میں نہیں تھی، 3 فاقہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ایک مرا ہوا بیل ملا تھا، اور اسی بیل کا گوشت کھا کر کے آئے تھے، اس کو بھون کر کے کھا لیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو راستے میں مرا ہوا بیل ملا تھا اس کا گوشت کھا کے آئے ہو، یہ میرا کھانا تو اس سے اچھا تھا۔ اب قلندر حضور محبوب الہی کے قدموں پر گرا، رونے لگا، حضور معاف کر دیجئے۔ حضور محبوب الہی نے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور جو کچھ عطا فرمانا تھا عطا فرما دیا۔ وہ خالی خالی آئے تھے، اندر کچھ نہیں تھا، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن حضرت نے سینے سے لگا کر کے بہت کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ جب حضرت نے اس کو عطا فرمایا، اس کے درجات بلند ہو گئے، اس وقت وہ وجد میں رقص کر رہا تھا، رقص کر رہا تھا، مارے خوشی کے ناچ رہا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میرے مرشد نے مجھے نعمت عطا فرمائی، میرے پیر نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ کسی اور سے مرید تھا، محبوب الہی سے مرید نہیں تھا، وہ اپنے پیر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میرے مرشد نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ اب جو حضرت محبوب الہی کے مریدین تھے جو ان کے دربار میں حاضر تھے، انہوں نے کہا بیوقوف، جو کچھ تجھے ملا وہ حضرت محبوب الہی کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک تو بالکل خالی آیا تھا۔ تو اس نے کہا بیوقوف تم ہو، اگر میرے مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور محبوب الہی کیوں نظر فرماتے؟ یہ اسی نظر کا ذریعہ ہے، یعنی یہ میرے پیر و مرشد کی نظر ہے کہ محبوب الہی نے مجھ پر نظر فرمائی اور یہ درجہ عطا فرمایا۔ جب اس نے یہ بات کہی، اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اور فرمایا بھائیو
مرید ہونا اس سے سیکھو۔ اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اولیاء کرام روشن ضمیر ہوتے ہیں، دلوں کی بات اور غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ دیکھو وہ تینوں قلندر سفر کر کے آ رہے تھے، راستے میں فاقہ ہوا، مرا ہوا بیل کھایا، محب الہی کو کسی نے بتایا نہیں، بس اللہ کے بتانے سے انہوں نے جان لیا کہ یہ تینوں فاقہ کر کے آئے ہیں اور مرے ہوئے بیل کا گوشت کھا کے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء کرام میں تحمل اور برداشت کی قوت بہت ہوتی ہے۔ اس قلندر نے تین بار کھانا اٹھا کر پھینک دیا، مگر آپ نے صبر کیا، برداشت کیا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی ان کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ پہلا کھانا پھینک دیا، اس سے اچھا منگایا، وہ پھینک دیا، اس سے اچھا کھانا منگایا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ متوسلین پر شفقت فرماتے ہیں اور انہیں محروم واپس نہیں کرتے۔ یہ خالی ہاتھ آئے تھے لیکن آپ نے انہیں عطا فرما دیا۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر عطا کو اپنے مرشد کی طرف سے جانے۔ اگر کسی سے مرید ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کو کہیں کسی دربار سے کچھ حاصل ہو تو یہ سمجھے کہ میرے مرشد کا یہ کرم ہے، اس کی نظر کا فیض ہے۔ اور الملفوظ حصہ چہارم طلب صادق سے متعلق فرمایا، اللہ کی طلب سچی طلب ہونی چاہیے۔ یوں تو دعویٰ کرنے والے بہت ہیں کہ ہم اللہ کو طلب کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن سچی طلب والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو سچی طلب سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن ابھی کسی سے مرید نہیں تھے وہ، اور ان کی یہ تمنا تھی کہ کوئی اچھا پیر مل جاتا جس سے میں بیعت ہو جاتا۔ تو وہ پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ یعنی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں انہیں اپنی راہ دکھائیں گے، ہم اپنے آپ تک انہیں پہنچا دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر مجاہدات کیے، ریاضتیں کیں، اتنی محنت کی، کچھ نہ ہوا، وہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں پہنچائیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ حقیقتاً مجاہدہ کرتے ہی نہیں۔ خیر، ان کی طلب صادق تھی، سچی طلب تھی، اچھے پیر کی تلاش میں تھے وہ، اور سچی طلب تھی۔ جب کوئی اچھا پیر انہیں نہ ملا تو مجبور ہو کر ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، آج فجر کی نماز سے پہلے جو ملے گا اس سے بیعت کر لوں گا۔ فجر کی نماز سے پہلے جو بھی مجھے مل جائے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا، اس کو اپنا پیر بنا لوں گا، جو بھی رہے۔ اب صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، سب میں پہلے راہ میں ایک چور ملا، جو چوری کیے آ رہا تھا، چوری کر کے، چوری کا مال لے کر کے واپس آ رہا تھا، وہی چور جو ہے ان کو مل گیا۔ اب انہوں نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت بیعت لیجئے، مجھے مرید کیجئے، میں آپ کو اپنا پیر بناتا ہوں۔ وہ حیران ہوا، وہ پیری مریدی کیا سمجھے، چور تھا، وہ حیران ہوا، بہت انکار کیا کہ نہیں، میں پیر نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن یہ نہ مانے۔ آخر کار اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ حضرت
میں چور ہوں، یہ دیکھیے چوری کا مال میرے پاس موجود ہے اور آپ مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جو کچھ بھی ہو، میرا تو میرے رب سے عہد ہے، وعدہ ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا بیعت کر لوں گا۔ آپ مجھے ملے، آپ کو تو بیعت کرنا ہی پڑے گا۔ اب ان کی طلب سچی تھی، ان کی سچی طلب کی برکت سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ درجات طے کرانا یہ ان کا کام ہے، وہ تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے، درجات عطا فرمائے، تمام مقامات فوراً طے کرائے جو 80 سال میں مجاہدہ کر کے حاصل ہوتے، فوراً سب درجات انہیں عطا فرما دیے، انہیں ولی کیا، ولایت کا درجہ عطا کیا اور اس سے بیعت لی، خود مرید کیا اور کہا کہ اب آپ جو ہے ان کو مرید کر لیجئے، اب آپ اس لائق ہو گئے۔ اب انہوں نے ان سے بیعت لی تو اب سچی طلب ان کی تھی پوری ہو گئی، اور ان کی سچی طلب کی برکت سے ایک چور کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی، سچی طلب کبھی خالی نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن چیزوں کو طلب کرتے ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک وہ کہ آپ طلب کریں اور وہ بھاگیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی انہیں چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چیزیں بھاگتی ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ یہ پیچھا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیزیں بھاگتی رہتی ہیں، جلدی ملتی نہیں ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پر رہیں، کہیں بھاگ کر نہ جائیں، نہ آپ کی طرف آئیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ جو چیز بھاگ رہی ہیں ان کو حاصل کرنا تو بہت مشکل ہے، اور جو چیز اپنی جگہ پر ہے، مثلا کوئی چیز بمبئی میں ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو بمبئی کا سفر تو کرنا ہی پڑے گا تب وہ چیز آپ کو ملے گی۔ دنیا کا یہ حال ہے، لیکن اگر آدمی اللہ کو طلب کرنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں فرمایا جاتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں۔ ایک بالشت یہ بتا اور ایک گز یعنی ایک ہاتھ، تو جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں۔ تو اللہ بھاگتا نہیں، وہ خود آتا ہے، اور جو میری طرف 2 گز آتا ہے میں اس کی طرف 4 گز آتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ آتا ہے میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں، اور جو میری طرف لپک کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی سچی طلب ہو بے شک اللہ کو پائے گا، تھوڑی کوشش یہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے قریب ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مخدوم صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ مارحوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ آپ مارحرہ شریف میں تشریف فرما ہیں، یہ واقعہ ہم سنا چکے اس سے پہلے بھی۔ ایک صاحب سب سجادوں میں گھومے ہوئے، مجاہدے ریاضتیں کیے ہوئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، مارحرہ شریف آئے۔ یہی شکایت کی سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، یہی شکایت کی کہ اتنی برسوں سے طلب میں پھرتا ہوں، مقصود حاصل نہیں ہوتا، محنت کرتا ہوں، مجاہدے کرتا ہوں، خانقاہوں میں جاتا ہوں، لیکن میرا مقصود حاصل نہیں ہوتا، میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، آج رات ٹھہرو، صبح فجر کی نماز کے بعد تم سے بات کروں گا۔ ایک حجرے میں خانقاہ شریف کے ٹھہرایا اور خادم کو حکم دیا، اکیلے بلا کر، انہوں نے سنا نہیں، خادم کو حکم دیا کہ انہیں مچھلی کھانے کو دی جائے، اور سخت گرمی پڑ رہی تھی، مچھلی کھانے کو دی جائے اور پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے،
اور بعد کھانا کھانے کے فوراً حجرہ باہر سے بند کر دیا جائے، کمرہ فوراً باہر سے بند کر دیا جائے کہ یہ باہر نکل بھی نہ سکیں۔ خادم نے مچھلی دی، جب وہ کھا چکے فوراً زنجیر بند کر دی، باہر گھاڑے میں پانی رکھ دیا لیکن باہر پانی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اندر سے چیختے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے، مجھے پانی دیا جائے، مگر کون سنتا ہے؟ پوری رات گزر گئی۔ صبح کو حضور آل محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز کے واسطے تشریف لائے۔ خادم نے حجرہ کھولا کہ نماز پڑھ لیجئے، کھلتے ہی پانی پر جا گرے اور جس قدر پیا گیا خوب پیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد حضرت آل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کو خیریت ہے؟ تو عرض کیا حضور رات تو خادموں نے مار ہی ڈالا تھا کہ مجھے ایسی گرمی میں اول تو مچھلی کھانے کو دی، دوسرے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا اور پیاسا ہی حجرے میں بند کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر رات کیسی گزری؟ عرض کیا حضور کیا بتاؤں، جب تک جاگتا رہا پانی کا خیال، بڑی مشکل سے نیند بھی آئی، جب سویا تو سوائے پانی کے کچھ نہ دیکھا، بس صرف پانی 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 کی دھن تھی۔ تو فرمایا کہ تمہیں پانی کی سچی طلب تھی، رات بھر بے چین رہے، پریشان رہے، تڑپتے رہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی سچی طلب بھی ایسی ہوئی کبھی پیدا تمہارے اندر کہ رات بھر اس کے لیے بے چین رہے ہو، تڑپتے رہے ہو؟ تو فرمایا کہ طلب صادق اسی کا نام ہے، سچی طلب اسی کو کہتے ہیں۔ کبھی ایسی طلب بھی کی تھی جس کی شکایت کرتے ہو؟ اب جب آپ نے یہ فرمایا، وہ مجاہدات کیے ہوئے تھے، ان کا دل بالکل صاف تھا، نفس کا جو دھوکہ تھا فوراً کھل گیا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ حضرت نظر ڈالی، ان کو سب کچھ حاصل ہو گیا، سمجھا بھی دیا۔ تو اس طرح سے سچی طلب والے کم ہوتے ہیں، طلب کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جس کو سچی طلب ہو بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر سچی طلب ہے تو اس کو ملتا ضرور ہے۔ اپنا نام لینے والے کو وہ ضائع نہیں چھوڑتا۔ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بہروپیے نے صوفی بن کر دھوکہ دے دیا۔ آپ نے حسب وعدہ انعام دینا چاہا، اس نے کہا خدا کا جھوٹا نام لینے سے تو تم جیسا بادشاہ میرے پاس حاضر ہوا، سچا نام لوں گا تو کیوں نہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس واقعے کو کچھ تفصیل کے ساتھ ایک موقع پر بیان فرمائے۔ الملفوظ حصہ دوم فرماتے ہیں کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہروپیے نے دھوکہ دینا چاہا۔ بہروپیہ تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس لباس میں آؤں گا، ایسے روپ میں آؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں گے کہ میں بہروپیہ ہوں، فلاں بہروپیہ ہوں۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ اگر تو نے دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا پائے گا، یہ وعدہ ہے، جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا، کبھی تم مجھے دھوکہ دو، جب بھی تم میرے پاس کسی بھی لباس میں آؤ گے میں پہچان جاؤں گا تمہیں۔ اب اس بہروپیے نے بہت کوشش کی، طرح طرح کا لباس بدل کے آتا، کبھی کچھ بن کے آتا، کبھی کچھ بن کے آتا، اور بہت کوشش کی، لیکن حضرت عالمگیر نے جب دیکھا پہچان لیا کہ تم فلاں بہروپیہ ہو، کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ آخر مدت مدید کا بھلاوا دے کر یعنی کچھ دن تک لاپتہ ہو گیا، تاکہ جو ہے اورنگزیب جو ہے بھول جائیں، عالمگیر ان کو بھول جائیں۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ صوفی زاہد عابد بن گیا، دل سے نہیں، سچا نہیں، ایسے دکھانے والا بن گیا، صوفی زاہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھا،
بس رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتا، اللہ اللہ کرتا رہتا۔ اب کبھی کسی دیہات سے کوئی پہنچا، اس کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، جا کے لوگوں سے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی کھو میں ایک عابد رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے۔ اس طرح سے شہرت ہو گئی۔ پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوا، لوگ آنے لگے، پھر شہریوں کا ہجوم ہوا، پھر عمراء اور وزراء سب آنے لگے، وزیر وغیرہ۔ لیکن لوگ آتے، اپنا اس کو دیکھتے، زیارت کرتے، اور یہ کسی کی طرف التفات نہ کرتا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ سب سوچتے ایک دم بالکل اللہ کی یاد میں ایک دم مشغول ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ فلاں پہاڑ کی کھو میں ایک اللہ والا رہتا ہے، وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ سلطان عالمگیر کو اہل اللہ سے خاص محبت تھی، وہ اللہ والوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ خود تشریف لے گئے۔ بہروپیے نے دور سے دیکھا نا، تیکھی نظروں سے دور سے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اب گردن اور جھکا لی، مراقبہ میں مشغول ہو گیا، بس لگتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد میں ایک دم کھویا ہوا ہے۔ اب یہ سلطان عالمگیر قریب پہنچ گئے اور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، انتظار کرتے رہے کہ کبھی ان کی نگاہ کھولے میرے اوپر پڑ جائے۔ دیر کے بعد تب انہوں نے نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، زبان سے نہیں کہا، اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ اورنگزیب سے۔ اب سلطان عالمگیر مؤدب بیٹھ گئے، ہاتھ بانٹ کر دو زانو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب جب ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، اب بہروپیہ اٹھا اور جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، اور کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بادشاہ کو سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ میں فلاں بہروپیہ ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، آج آپ نے دھوکہ کھا لیا، دھوکہ آپ کو ہو گیا، آج آپ پہچان نہ سکے۔ اب بادشاہ شرمندہ ہوئے اور فرمایا کہ واقعی اس بار میں نے نہ پہچانا، اب تجھ سے وعدہ ہے کہ کبھی دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا پائے گا، اب مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ حضور اب میں آپ سے کیا مانگوں، میں نے اپنے رب کا جھوٹے طور پر نام لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کی رضا کے لیے نہیں، میں نے جھوٹے طور پر اس کا نام لیا، تو اس کا تو یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دربار میں بادب حاضر ہوا۔ اب سچے طور پر صرف اس کی رضا کے لیے اس کا نام لے کر دیکھوں، پھر کیا عطا فرماتا ہے۔ بس یہ کہا اور اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلا گیا۔ جسے ولایت حاصل ہوتی ہے، جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس پر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ الملفوظ حصہ اول فرماتے ہیں کہ سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے مادر زاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی، 7-8 سال کی رہی ہوگی، چھوٹی عمر تھی، باہر تشریف لائے یہ صاحبزادے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھی۔ ان کے والد ماجد جہاں بیٹھتے تھے، جس گدی پر، اس پر آ کر وہ بیٹھ گئے، اور وہاں بہت سے لوگ موجود حاضر ہو گئے تھے، اور یہ مشہور بھی تھے کہ پیدائشی ولی ہیں۔ ایک شخص سے کہا کہ لکھ فلان فی الجنہ، فلاں شخص جنت میں ہے۔ کسی کا نام لے کے فرمایا کسی سے کہ تم لکھو کہ فلاں شخص جنتی ہے، جنت میں ہے۔ انہوں نے لکھ دیا۔ پھر دوسرا نام لیا کہ لکھو فلان فی الجنہ، فلاں شخص بھی جنت میں ہے۔ یوں ہی نام بنام بہت سے اشخاص کو لکھوایا، بہت سے لوگوں کا نام لکھوا دیا کہ فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں۔
پھر فرمایا کسی ایک کا نام لے کر کے کہ لکھ فلان فی النار، فلاں شخص دوزخ میں ہے۔ نار کے معنی آگ، اور نار کے معنی دوزخ، دوزخ کو بھی نار کہتے ہیں، اور نار کے معنی آگ، چونکہ دوزخ میں آگ ہی جلتی ہے اس لیے نار دوزخ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ لکھو فلان فی النار، فلاں شخص دوزخ میں ہے۔ انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا۔ اب تک تو سب کو جنتی بنا رہے تھے، یہ میں لکھ رہا تھا، اب کسی کے بارے میں لکھوا رہے ہیں کہ لکھو فلاں دوزخ میں ہے، میں کیسے لکھوں؟ تو آپ نے پھر فرمایا لکھو فلاں دوزخ میں ہے۔ انہوں نے نہ لکھا۔ آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا کہ حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس پر شہزادے نے فرمایا کہ انتا فی النار، اگر تجھے نہیں لکھتا کہ فلاں دوزخ میں ہے تو انتا فی النار، تو آگ میں ہے، تو آگ میں ہے، آگ میں تو جلے گا۔ اب ایسی بات کہہ دی۔ اب وہ صاحب گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد سید محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا حضور آپ کے صاحبزادے نے تو مجھے ایسا ایسا کہہ دیا، پورا واقعہ سنا دیا انہوں نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہا انہوں نے تمہیں؟ انتا فی النار کہا ہے یا انتا فی جہنم کہا ہے؟ تم آگ میں جلو گے یہ کہا ہے یا تم جہنم میں جلو گے یہ کہا ہے؟ حالانکہ آگ سے بھی مراد جہنم ہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لفظ اگر آگ کہا ہے تو کچھ رعایت نکل سکتی ہے، اور جہنم کہہ دیا ہے تو اس کی کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تو انتا فی النار کہا یا انتا فی جہنم کہا کہ تم آگ میں جلو گے یا تم جہنم میں جلو گے؟ تو عرض کی انتا فی النار فرمایا ہے کہ تم آگ میں جلو گے۔ تب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اس نے جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس نے انتا فی جہنم تو نہیں کہا کہ تم جہنم میں جلو گے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ تم جہنم میں جلو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاتمہ برا ہوتا، تم جہنمی ہوتے۔ لیکن انتا فی نار کہا ہے تو نار کو میں بدل تو نہیں سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے اختیار دیتا ہوں دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی آگ پسند کر۔ آگ میں تو جلنا ہی پڑے گا تمہیں، اب یا دنیا کی آگ میں جلو یا آخرت کی آگ میں جلو، کون سی پسند ہے؟ اب انہوں نے عرض کی حضور مجھے دنیا کی آگ پسند ہے، جہنم کی آگ نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کا جل کر انتقال ہوا، ان کا انتقال جل کر ہوا۔ حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا ہے۔ اب دیکھیے جو ننھے منھے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے تو انتا فی النار کہہ دیا کہ تم آگ میں جلو گے۔ اب ان کے باپ نے جب ان کے باپ کی بارگاہ میں فریاد کیا تو انہوں نے کرم فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے بدل دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نصیب جو ہے جنتی بلکہ شہید بھی بنا دیا، شہادت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اور باتیں کچھ رہ گئی، پر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کا وفادار رکھے۔